وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تاکہ ہم سب کی حاضری اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام التقریم مفتی اہل سنت مسلک حق مسلک امام رضا کے پاسبان جناب مفتی منیر حیدر رضوی صاحب، حضرت علامہ قاری صاحب آپ کے خطیب، اور آپ کے امام مسجد صاحب جناب علامہ محمد فیاض صاحب بدری، جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب، دیگر سامعین مکرم، میں اور آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرمائی ہے۔ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ حقیقت میں محبت مصطفیٰ کا پرچار ہے، اور اس محبت کو اللہ پاک نے اس کا پرچار کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، اور ہم جب بھی کوئی محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں یا پیارے نبی کی یاد میں یہ پیاری محفل مناتے ہیں تو ہم تو اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ آپ پڑھتے رہتے ہیں، رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اما اس یہ کلمہ حسر ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صرف ہی صرف، ٹھیک ہے نا، یا ہم بے شک بھی کر دیتے ہیں اسی کا معنی بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت ملنے پر، ٹھیک ہے نا، اپنے رب کی نعمت جب بھی آپ کو ملے فحدث، بس اے مخاطب، اے انسان، اے مسلمان، اس کا خوب چرچا کیا کر۔ آپ کون نہیں جانتا اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت جس پر اللہ پاک نے خود احسان دکھلایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس آکسیجن ہے، ہمارے پاس ہوا ہے، ہمارے پاس سورج کی روشنی ہے، پانی ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار میں نہیں لا سکتے۔ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آکسیجن دی ہے تو بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں پانی دیا ہے، میں نے تمہیں پر بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ساری نعمتیں دی ہیں، عقل و شعور بخشا ہے، تو یہ میں نے بڑا احسان کیا ہے۔ باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، محمد الرسول اللہ کی، رب کریم فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے جب نعمت والا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ تو دیکھو نا، احسان جن پہ ہوا تو خوشی تو نہیں ہے نا، تو پیارے نبی کا میلاد بھی انہوں نے منانا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی تو انہی لوگوں نے منانا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس پیاری مسجد والے، مسجد نور مدینہ ہے، مدینہ کا نور جو ہوا ہے، یہ محلہ، یہ آپ کا علاقہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاک نبی کا ذکر پاک کرنے کی یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، میلاد مصطفیٰ، اصل میں میلاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یا میلاد النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ آپ دیکھیں یہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا لفظی معنی کچھ اور ہوتا ہے، ان کا اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتا ہے، یعنی موجودہ دور میں وہ جس معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں یا مرادی معنی کہا جاتا ہے۔
یا رواجی مہینہ کہا جاتا ہے. جس طرح آج کل میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے لفظی مہینہ پیدائش النبی، پیدائش النبی جو بھی مقرر آتا ہے تو وہ صرف پیدائش کی بات تو نہیں کرتا نا، وہ تو پیارے نبی کی سیرت کی بھی بات کرتا ہے، پیارے نبی کی صورت کی بھی بات کرتا ہے. تو دیکھیے نا سارے مسئلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. جس طرح میں آج آپ کے سامنے نماز کے مسئلے بھی بیان کروں گا. نماز کیا ہے؟ یہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی اداؤں کا تو نام ہے. ٹھیک ہے، نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ نماز کس نے ادا کر کے ہمیں دکھائی ہے اور کس نے بتائی ہے کہ کیسے نماز پڑھیں؟ اللہ پاک نے آپ الحمد کی الف سے لیں اور بنداس کی سین تک آپ کو نماز کا حکم تو ضرور نظر آئے گا باقی الصلاۃ کا، لیکن یہ حکم نہیں آئے گا کہ ایسے رکوع کرو گے، رکوع میں یہ پڑھو، سجدہ ایسے کرو، سجدے میں یہ پڑھو، ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھ فلاں جگہ باندھو، یہاں قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو اپنے نبی کے اسوہ حسنہ میں ملے گی. اور جب ہم نماز کا مسئلہ بتاتے ہیں تو یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کا یہاں لفظی معنی نہیں، میلاد مصطفیٰ کا یہاں اصطلاحی معنی ہے. اور وہ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بھی اپنے نبی کا میلاد کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پاک بھی اپنے نبی کا ذکر پاک کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ رب کریم نے محبوب کے نام کو جوڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ہے نماز، اور نماز کے بغیر تو مومن نہیں کسی کار کا، نماز بنا مومن نہیں کسی کار کا، بیڑا بندہ ہو جڑا رب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس واسطے یاد رکھو سونے نبی کے میلاد کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سونے نبی کی اداؤں کو بھی بیان کیا جائے کہ ہمارے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا، ہمارے نبی کا فرمان یہ تھا. تو یہ میں مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. آئیے تھوڑا مل کے حضور کا ذکر پاک کر لیں، اکٹھے آپ بھی مل جائیں، میں بھی کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد آج اسی صورت کو آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے نبی نے نماز کیسے ادا فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ذکر مصطفیٰ ہے اور اللہ جل شانہ کی ثنا بھی ہے، خدا کی عبادت بھی ہے اور پیارے نبی کی یہ اسوہ حسنہ بھی ہے. میں نے دیا نا، ہم پیارے نبی کی سیرت منائیں تب بھی ذکر مصطفیٰ ہے، ہم نبی کی صورت منائیں تب بھی ذکر مصطفیٰ ہے، ہم میلاد مصطفیٰ منائیں یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ کوئی بات ہی نہیں جس میں سونے نبی کا ذکر پاک نہ آئے. بلکہ قرآن پاک تو یہ بیان کرتا ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اے میرے سونے نبی یہ قرآن تو تیرا ذکر ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں نے سورہ زخرف کی 25ویں پارہ کی، آپ کے حافظ صاحب استاد جی قاری صاحب بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، میرے نبی یہ قرآن تو آپ کا ذکر ہے. جب سونے نبی کا علم ہوا الا ذکر، فرمایا یہ تو ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ یہ سونے نبی کی اداؤں کا تو ذکر ہے. یہاں قرآن اللہ جل شانہ کی حمد بیان کرتا ہے، وہاں سونے نبی کی نعت بھی بیان کرتا ہے. تو آئیے تھوڑا سا مل کے پڑھتے ہیں پھر نماز کے مسئلوں کی طرف. آج یہ آقا کا میلاد ہو رہا ہے، سونے نبی کے میلاد کا یہ رخ بھی ہے. ٹھیک ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. کیا بھی بالکل پڑھو گے تھوڑا سا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں یہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں اور آپ اس آس پہ جیتے ہیں نا کہ کوئی کہہ دے یہ آتا ہے، اس آس پہ جیتا ہو کوئی کہہ دے دیا کرے، اس آس پہ جیتا ہو کوئی کہہ دے یہ
آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ علاج ہم مناتے ہیں، یقینی بات ہے کہ جب تک انسان کے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت نہ ہو، دولت نہ ہو، تو کوئی کام نہیں ہوتا نا۔ پیسے کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا نا۔ آپ چاہے سپیکر استعمال کریں، اس پہ بھی پیسہ لگ رہا ہے، آپ بجلی استعمال کریں، مفت میں جل رہے ہیں، اس پہ بھی پیسہ لگ رہا ہے، سارے آپ مٹھائی بنوائیں گے، اس پہ بھی پیسہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ اور اصول یہ ہے جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے۔ الحمدللہ ہم سرکار کے صدقے کھاتے بھی ہیں اور انہیں کے گیت گاتے بھی ہیں۔ حضرت صاحب نے ماشاءاللہ ثناخوانی کی ہے اور علامہ ریاض صاحب نے ثناخوانی کی ہے، مفتی صاحب ثناخوانی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، ہمارے آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اور یہ قرآن ہم نے سنا کس سے ہے؟ سنایا کن نے؟ جناب علی حیدر علی صاحب نسبت ہے انہی سے ہے۔ پانی تن کے کرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پانی تن کا جانتے ہو کرانا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی نے نا اپنی کالی کملی آپ لے کے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ باہر تشریف لائے اور یہ پانچ میں آپ تھے نا، چار اور رسول تھے، آپ نے کملیہ سے اوپر ڈال کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت کے اطہار ہے، اور ہم نبی کے فرمان کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ یاد رکھو پیارے آقا کی یاروں کی اپنی شان ہے، نبی کی یال کی اپنی شان ہے۔ جب رب کے سونے نبی نے فرما دیا، سب صحابہ سن رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت کے اطہار ہے، تو جو ان کا انکار کرتا ہے کہ وہ فرمان نبی کا انکار کرتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے سونے نبی جو آپ کے حکم کو نہیں مانے گا میں رب اس کو مومن مانتا ہی نہیں۔ اس واسطے پانچ تن کی بات آپ نے سنی تو آپ ان کی شان بھی سنو۔ قرآن پڑھنا آسان ہے، ان جیسا پڑھ کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ہم جیسا قرآن پانچ تن کی گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پانچ تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سرنیز بھی ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سرنیز بھی ہے پھر بھی قرآن سناتے
محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ قاری صاحب کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے۔ کوٹ احمد خان والے اور ہمارے پیارے بچے بھی یہاں موجود ہیں جو مسجد ہاسٹل میں یہاں رہتے ہیں، تو آپ سب نے تعاون کیا ہے تو یہ محفل سجی ہے نا، تو اس واسطے شاعر نے آپ کو بھی بڑا ہدیہ تبریک پیش کیا ہے۔ یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ کون؟ یہ لوگ اور آپ کے ادارے علاقے والے جنہوں نے اس محفل میں کام کیا۔ یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ پیارا میلاد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں میلاد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ اور ہم چاہے نماز میں سنتیں بیان کرنے ہیں، یہ نماز میں فرائض ہیں، یہ نماز کے واجبات ہیں، یہ نماز کی سنتیں ہیں، یہ نماز میں مستحب ہے، یہ سارے ہمارے سونے نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ جب ہم ان کو بیان کر رہے ہوں گے ذکر مصطفیٰ ہوگا، اور یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہوگا، اور اسی کو کہتے ہیں سونے نبی کا ذکر ہے۔ آئیے سنیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ۔ آج بیٹے میں بڑے پیارے مسئلے آپ کو بتاؤں گا، آج یہ بھی میلاد سن لو، مسئلے بتانا، سونے نبی کی سنتوں کو اجاگر کرنا کہ نماز ایسے پڑھو، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، آپ سن دو۔ آپ شعر سنیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ حضور کا عشق جو ہے اجاگر ہوتا ہے۔ آپ سریلی تقریر سنیں، ہم اس کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے والے پیارے بھائیوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، آپ یہ بھی سنیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سونے نبی تشریف فرما ہے، اسی دوران صحابہ آپ کے پاس حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے ہم نماز، کیف نصلی الصلاۃ، یا رسول اللہ ہم کیسے؟ یہ بخاری شریف کی میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، تو ہم نہیں، بخاری شریف کیا ہے؟ ہمارے سونے نبی کے فرمان ہیں، ہمارے سونے نبی کا عمل ہے، ہمارے سونے نبی نے جس بات پہ خاموشی اختیار کی ہے وہ باتیں بخاری شریف میں شامل ہیں، اور پھر اور تقریر، لیکن جو سونے نبی کی باتیں ہیں وہی تو بخاری شریف ہے۔ اور بخاری شریف بڑی محبت سے نام لیتے ہیں، لیکن جس محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے بخاری بنی ہے، اس محبوب کے نام کو ایسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے تھوڑا سا مسئلہ کم خراب ہے۔ ہم جہاں بخاری شریف کو عظمت والی کتاب مانتے ہیں، قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب حدیث کی کون سی ہے؟ بخاری شریف، جس میں ہمارا سارا دین موجود ہے، ہمارا سارا دین بخاری شریف ہے، سمجھائیے نا؟ لیکن یاد رکھ لو بخاری شریف پیارے نبی کے فرمان اور آپ کی پیاری باتوں کا نام ہے۔ سونے نبی چلے تو بخاری شریف بن رہی ہے، سونے نبی نے پانی پیا تو بخاری شریف میں باب بن گیا، سونے محبوب نے اخلاقی درس دیا تو بخاری شریف میں باب بن گیا۔ یہی تو بخاری شریف ہے، بنا عشق نبی۔ ہم جب بخاری شریف پڑھتے تھے نا، علامہ غلام احمد رضوی صاحب اللہ آپ کے درجے بلند کرے، آپ کے شعر پڑھا کرتے تھے، آپ بھی سنو، بنا عشق نبی جنا پڑھیے بخاری، تو سمجھائی کے لیے بنا عشق نبی جنا پڑھیے بخاری، بخاری آتی نہیں انہیں بخار آتا ہے انہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بڑی اصلاحی باتیں آ جائیں تو میں آپ کے تھوڑی سی ایک کو بند کروں تاکہ وہ نماز ساری نہ سمجھ آ جائے آپ میں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما ہے، ایسے جیسے جرمٹ ڈگا ہوا ہے،
یہ میلاد بیان ہو رہا ہے، ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اور نماز اسی کا تو نام ہے، ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیا یہودیوں کی طرح پڑھیں گے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اس والے یعنی سیٹرڈے والے دن وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے ڈھول بجاتے ہیں، ڈھول بجا کے کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ عیسائی ہیں وہ سنڈے کو اکٹھے ہوتے ہیں، سنڈے یہ انہیں کا لفظ ہے نا، سنڈے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں اکٹھے ہو کر وہ کیا کرتے ہیں، یعنی گانے گاتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ یہ صحابہ نے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے یہودی تو رہتے نہیں تھے مدینہ پاک میں، یہودی بہت زیادہ تعداد میں تھے مدینہ پاک میں، اور جو عیسائی تھے وہ تھوڑے تھے، لیکن ان کی عبادات تو صحابہ نے دیکھی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ ہم بھی کیا ایسے ہی نماز پڑھیں گے؟ فرمایا نانا میرے یارو، سنو ایمان والو، یہ ہے سننے نبی کا میلاد۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ ایسے نماز پڑھنی ہے جیسے میں تمہیں پڑھ کے نماز دکھاؤں گا۔ اب سونے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، صحابہ نوٹ کرتے گئے، سونے نبی پڑھ کے دکھاتے گئے، پڑھتے گئے، عمل کرتے گئے، بخاری شریف بنتی گئی ہے۔ یہ ہے بخاری شریف، اور بخاری شریف یقین جانو تبھی انسان کے ذہن اور قلوب میں اترتی ہے اور اسے سمجھ آتی ہے جب عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عشق مصطفیٰ کے بغیر بخاری شریف سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال پیارے نبی علیہ السلام نے نماز کا سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے اور یہ فتویٰ ہے، یہ مسئلہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے جو بیان کر دیا سب سے پہلا وہ فرض ہوتا ہے۔ قرآن کا آرڈر اور حدیث متواترہ، یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں، قرآن کا حکم، اللہ پاک کا آرڈر، اور حدیث متواترہ جس پہ صحابہ کی جماعت جو ہے نا تواتر کے ساتھ اسے روایت کرتی آ رہی ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اور نماز ایسے پڑھنی ہے، تو لہذا حدیث متواترہ اور قرآن سے کوئی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر سب سے پہلے فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ 7 فرائض نماز سے پہلے، 7 فرائض نماز کے اندر ہے، سمجھ آئیے نا۔ اگر نماز سے پہلے 7 فرض پورے نہ ہوں، یہ نماز کی شرائط بھی نہیں کہتے ہیں اور نماز سے پہلے بھی ان کو 7 فرض کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا قرآن ہے جو ایک ایک آرڈر دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے پہلا فرض ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کے لیے پہلا فرض کیا ہے؟ شاباش، بدن کا پاک ہونا۔ بدن میں 2 قسم کی نجاست آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتی ہے نجاست جو جس کے ساتھ غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بندہ جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل جب فرض ہو جائے تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک غسل بندہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ یہ دونوں آرڈر ہیں، ایک ہے اللہ پاک نجاست غلیظہ جسے آپ کہیں، دوسری خفیفہ، یہ 2 قسم کی ہیں جو ظاہر نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2 نجاستیں جو ہیں، ایک جو ہے جس کے ساتھ غسل فرض ہوتا ہے اور غسل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے، دوسری وہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یاد رکھیں، کوئی بندہ اگر بے وضو نماز پڑھے جان بوجھ کے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور جان بوجھ کے فرض کو ڈٹائی کے ساتھ چھوڑنے والا دائرہ اسلام میں خارج ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول کے پڑھ رہا ہے پیارے بیٹے بے وضو نماز اس نے شروع کر دی، یا ایک بندے پہ غسل فرض تھا اور اس بندے نے نماز جو ہے شروع کر دی، یاد نہ رہا، فوراً سلام پہ
مسجد میں کھڑا رہنا بھی گناہ ہے، ناپاک جسم کے ساتھ مسجد میں کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، ٹھیک ہے، طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کا حکم ہے، یہاں پاک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا نماز چھوڑ دے اور چلا جائے، ایک بندے نے نماز پڑھ لی، یہ نوجوان بچوں کو اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اگر ایک بندے نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا یار میرے تو جسم ناپاک تھا، میں نے تو غسل کرنا تھا، مجھ پہ غسل فرض تھا، اب کیا کرے؟ فوراً غسل کرے اور پڑھی ہوئی نماز کو دوبارہ لوٹائے۔ یاد رکھ لیں سنتوں کے لٹانے کا اگر 11 بجے سے پہلے کیا تو سنتیں بھی لٹا لے، نہیں تو فرائض جو ہیں اور واجب بہتر واجب ان کو لٹا لے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بے وضو پڑھی گئی نماز یا بے غسل پڑھی گئی نماز واجب الاعادہ ہے، اور جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو نماز کے لیے شروع کرنے کے لیے نماز سے پہلے پہلا فرض ہے بدن کا پاک، دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا یہ دوسرا فرض ہے۔ اب میں آپ کو کپڑوں کی بات بتاتا ہوں۔ کپڑے جو ہیں ان پہ اب میں نے نجاست دو قسم کی آپ کو بتائی ہے، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ، ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جو ہے کپڑے پہ لگ جائے نا تو اگر جان بوجھ کے اس نے پڑھی ہے تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بھول کے پڑھ لی ہے، اور آج کل کا یہ سکہ جو 5 روپے والا آتا ہے نا، دیکھو ہے نا 5 روپے والا سکہ اس جتنی لگی ہوئی ہے نا، اور اس نے نماز پڑھ لی، کپڑا جو ہے اس کے اوپر خون تھا، نجاست غلیظہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خون ہے، پیپ ہے، پیشاب ہے ان جانوروں کا جو حرام ہے، کتا ہو گیا، ہمارے اکثر گھر میں اس طرح بلی جو ہے اس کا پیشاب ہو گیا یا اس کا جو بیٹ ہوتی ہے وہ ہو گئی، اور ویسے کیچڑ ہو گیا، چیتا ہو گیا، ان کا یعنی وہ جانور جن کا گوشت حرام ہے نا، اور بندے کا پیشاب، بندے کا پاخانہ، یہ یاد رکھیں نجاست غلیظہ ہے، اور اگر یہ درہم سے زیادہ لگ گیا کپڑے پر، کپڑا ناپاک ہے۔ اگر درہم سے کم لگا ہوا ہے نا اور بندے نے نماز پڑھ لی بھول کر، اب نماز ہو گئی، کیونکہ درہم سے کم یہ نجاست غلیظہ جو ہے معاف، یا علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، یہ ہے نجاست غلیظہ، لیکن جان بوجھ کے اس کے ساتھ نہ پڑھے، اس کو دھو لے، جان بوجھ کے پڑھے گا تو یہ نماز مکروہ ہوگی، بے شک معاف ہے، لیکن معاف اس صورت میں ہے کہ آپ بھول گئے کہ ادھر ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے نہ پڑھے اس کو دھو لے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نجاست مرئی ہوتی ہے دیکھنے والی اور دوسری غیر مرئی ہوتی ہے، ایک نظر آتی ہے، دوسری نظر، خون نظر آتا ہے، خون لگا ہوا تو نظر ہوتا ہے، اس کا وجود جب اتر جائے تو وہ کپڑا پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے نجاست جو نظر نہیں آتی تو اس کو آپ 3 مرتبہ دھوئیں پھر نچوڑ لیں تو وہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب یہ تو آپ کو نجاست غلیظہ کا مسئلے کا پتہ چل گیا نا، یہ معاف کتنی ہے؟ یہ 5 روپے والا جو سکہ ہے نا، 5 روپے والا سکہ اس سے کم لگی ہوئی ہے تو نماز آپ نے پڑھ لی، بعد میں دیکھا اب نماز ہو گئی ہے، لہذا آپ اگلی نماز کے لیے اس کو دھو لیں، لیکن اس نماز کو دہرانے کی اگر 5 کے سکے سے زیادہ لگی ہوئی ہے، بچے کا پیشاب، انسان کا اپنا پیشاب، انسان کا پاخانہ، کتے کا پیشاب، پاخانہ، بلی کا، اور اس طرح جو حرام جو جانور ہے ان کا، تو اب اثر 9 کو دھو کے نہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، یہ یاد رکھیں۔ دوسری ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ خفیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ پالی بھی ہے نا، بکریاں پالتے ہو، بھیڑیں پالتے ہو، گائے آپ کی ہے، بھینس آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ چوتھائی کپڑے سے یہ کم لگی ہو تو اس کے ساتھ پڑھی گئی نماز ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے بھینس رکھی ہوئی ہے نا گھر میں یا بکری رکھی ہوئی ہے، آپ نماز کے لیے آ رہے تھے، اس نے پیشاب کر دیا، اس کی چھینٹے جو ہے نا اس شلوار کے 4 حصے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں گھر میں باقاعدہ درس نظامی یہ پڑھا ہوا ہے ہمیں استادوں نے، یہ ایک شلوار کے 4 حصے ہوتے ہیں، چوتھے حصے کا چوتھا حصہ آپ یاد رکھیں وہ معاف ہوتا ہے۔ اب میں نے اس کے 4 حصے بنائے، یہاں تک ہو گیا، یہاں تک ہو گیا، یہاں تک ہو گیا، یہاں تک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو حصہ ہے نا یہ چوتھا حصہ ہے،
آپ کے پانچے پہ تھوڑا سا وہ پیشاب بکری کا لگ گیا، اب آپ کی یہ نہ سمجھے کہ میری شلوار بالکل ناپاک ہے اس کے ساتھ نماز، چوتھائی ایسا کپڑے سے کم لگو ہے پانچے کے اوپر لگ گیا ہے، لہذا آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دھو لیا تو اچھا کیا، نہیں دھویا یہ ہے شریعت۔ دیکھو کتنی آسانی رکھی گئی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں یاد کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، کوئی قطرہ پیشاب کا بکری کا گرے گا یا نہیں گرے گا یہاں نا کہیں گے کپڑے ناپاک ہیں میں نماز نہیں پڑھتا۔ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، دل ناپاک ہو گیا ہے، دل کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اس واسطے چوتھائی حصہ کپڑے پہ اگر بکری کا پیشاب، بھیڑ کا پیشاب، ایک قربانی میں آپ لیتے ہو نا مینڈے بکرے لیتے ہو ان کا پیشاب، ایک اور میں آپ کو بتاؤں، بارش ماشاءاللہ کرنے والی ہوئی نا تو یہ بارش کا جو کیچڑ ہوتا ہے نا کیچڑ، اس کو کہتے ہیں عموم البلوہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عموم البلوہ۔ یہ عموم البلوہ چھیڑنے تو لگ جاتے ہیں۔ اب کئی نمازی ہمارے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، یہ پاکیزگی کرنی چاہیے اتنا ہو سکے، لیکن یہ چھینٹے تھوڑے تھوڑے جو یہاں لگ جاتے ہیں یہ معاف ہے۔ عموم البلوہ، یہ استاد جی بیٹھے ہیں، یہ میں اتھینٹیکیٹڈ عرض کر رہا ہوں، اتھینٹیکیٹڈ مسائل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے جو چھینٹے آپ کے لگ گئے نا نیچے پانچے پر، تو اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے۔ اگر آپ دھو نہیں سکتے نا، مثلا آپ آئے ہیں ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، آپ پہنچے دھونے لگیں گے تو جماعت تو نکل جائے گی۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ یہ جو پہنچے پہ لگ گئے تھوڑے، یہ نہیں کہ پوری شلوار بھری ہوئی ہو، پوری شلوار بھر گئی ہے تو یہ اور مسئلہ ہے، لیکن اگر تھوڑے سے نیچے لگ گئے ہیں، چوتھائی حصہ شلوار سے کم ہے، تو آپ کی اس کے ساتھ پڑھی گئی نماز آپ کی درست ہے۔ سمجھائیے نا؟ تو دو فرض میں نے آپ کو بتایا تشریح کے ساتھ، اگلے فرض میں ویسے بتا دیتا ہوں، اور پھر آپ یہ نہ کہنا کہ بھائی بالکل یہ مسئلوں پہ آ گئے ہیں، کوئی مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ سب سے پہلا فرض نماز شروع کرنے سے پہلے کون سا ہے شاہباز؟ بدن کا پاک ہونا، غسل ہونا چاہیے، اور غسل کے ساتھ کیا؟ وضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا فرض کون سا ہے؟ کپڑے پاک ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تیسرا فرض ہے جگہ کا پاک ہونا، یہ میں مفصل آپ کسی طرح بتاؤں گا پھر ایسے ہی یاد کرنا۔ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں نا، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں، سارے جہاں بھی آپ کا اعضاء لگتے ہیں، خصوصاً گھر میں ہمارے مصلی ہوتے ہیں، بچے پیشاب کر دیتے ہیں اس کے اوپر، نماز نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں، وہ پلیت ہو گیا۔ جب تک جگہ جس جگہ پہ آپ، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ مسجد کے اندر نا سونا کیوں منع ہے؟ اس لیے سونا منع ہے کہ وہ پیشاب کر دے گا، اللہ نہ کرے بندہ جو سو گیا، کئی مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت سوئیں بھی صحیح تو نیچے اپنا اعتکاف والے بھائی خصوصاً، عام تو یہ بس سونے نہیں کہ اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، آپ نیچے کو کیس وغیرہ رکھیں، کوئی چیز رکھیں تاکہ مسجد کے اندر کوئی گندگی نہ گر جائے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس طرح اگر جسم ناپاک ہو گیا، مسجد میں سو رہا ہے تو جرابیں ساتھ رکھیں یا تیمم کے لیے ڈھیلا رکھیں، تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلیں، اتنا پاک ہے اللہ کا گھر، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے ناپاک اپنے قدم لگا دیے مسجد میں تو فرشتے آپ کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں گے جب تک یہ مسجد کی صاف جو ہے قائم ہے، کیونکہ یہ تو دھوئی نہیں جاتی نا جناب۔ اس کے دھونے کے لیے مفتی صاحب ہمارے جناب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پہ تبیان القرآن میں بھی اور نعمت الباری میں بھی لکھا ہے، اس کے دھونے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، جیسا قالین کو دھونا ہیلا ہے، ہیلا یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا جو ہے نا گیلا کر کے اس کو اوپر لے جائیں اور اس کو باہر پھر دھو کے آئیں، پھر اس طرح 3 مرتبہ۔ یہ ہیلے کے ساتھ کچھ پاک ہوئی، سارے نہیں پاک ہوتی، ساری تو آپ دھلوائیں گے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ سمجھائیے اس وقت مسجد کے اندر پاکیزگی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، سمجھائیے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن وصیابہ کا فتویٰ ہے، اپنے کپڑے صاف ہونے چاہیے، جگہ کا پاک ہونا یہ بھی قرآن کی روح سے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے چوتھا 70 کا ڈھانپنا، چوتھا فرض۔ پہلا فرض کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، دوسرا فرض کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے؟
चौथा फर्ज है सत्तर का ढांपना। हमारा सत्तर मर्द का याद रखो, नाफ से लेकर ये नाफ से लेकर घुटने समेत ये मर्द का सत्तर है। औरत का सत्तर ये घर में हमारी बहनें बेटियां नमाज पढ़ती हैं ना, आज सुनो मिलाद हजूर का, ये भी मिलाद है, तो वो उनके बाल लटक रहे होते हैं, नमाज नहीं होती। औरत के बाल भी 70 हैं, और घर में बेटे के सामने भी नमाज पढ़ रही हो ना, भाई के सामने बहन नमाज पढ़ रही हो, बीवी अपने खामद के सामने पढ़ रही हो, उसको भी नमाज के अंदर उसको नंगे छुपाना चाहिए। और वो बाल छुपा के बड़ी चादर के साथ, ये टिक्की जो है सामने वाली, ये टिक्की और हाथ की हथेली, बस ये बाएं हो, बाकी सारा जिस्म उसका ढांपा होना चाहिए। मैं घर में गया तो हमारी बेटी ना शलवार ये ऊंची करके ना टखनों से ऊपर, ये हमारे कुछ उलमा ने ऐसा सख्त मसला बताया हुआ है ना, टखने नंगे करने का मकसद है ही नहीं। टखने के ऊपर कपड़ा करना सिर्फ इसके लिए है, अगर हमारी जुराबें जो पहनी हुई है तो नमाज नहीं होगी। मौजा जो पहना हुआ है खुद मौजे पहन कर नमाज पढ़ी है, और मौजा होता वही है जिसके साथ टखने छुपे हुए होते हैं। आपने देखे ना मौजे ये वैक्सीन के जो बने हुए आजकल चमड़े के लोगों ने पहने नहीं होते, तो उसके साथ टखने तो छुपे हुए होते। टखने नंगे रखना ये छुपाना मसला ही नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ इस मसले को पता नहीं किस पे चीता अंदाज में और हमारे उलमाए किराम ने बताया हुआ है। असल में है ऊपर से कपड़ा तकब्बुर की वजह से नीचे लटकाना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बुखारी शरीफ में आपका कपड़ा जो है टखने के ऊपर लटक जाता था, या रसूलल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं जब लगता था कपड़ा लटक जाता है। फरमाया तुम्हारे अंदर तो तकब्बुर है ही नहीं, ज़्यादा तुम्हारा कपड़ा लटक भी जाए तुम्हारी नमाज में कोई फर्क नहीं आता तकब्बुर की वजह से। तो मैंने देखा है हमारी बेटी जो है ना, वो शलवार ऊपर करके उसकी पिंडलियां भी नंगी थी, तो बाद में मैंने उसे समझाया, तो बेटा कि आप कैसे नमाज, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने भाइयों को देखती हूँ और जैसे उनको देखती हूँ तो दस मकसूद पर शलवार करते हैं, मैंने भी कर। औरतों के लिए ये मसला नहीं, औरतों ने तो पाँव के ऊपर भी कपड़ा रखना है, ये पाँव भी ढके होने चाहिए। ऐसे शलवार और चादर जो है नीचे करके पड़े और खूब जनाब वाली अपने जिस्म को छुपा के, ये 70 छुपाना। मर्द का 70 कितना है, नाफ से लेकर घुटने समेत, और औरत का कितना है, पूरा जिस्म सिवाय ये छोटी सी टुकड़ी चेहरे की और ये हाथ की हथेलियां, इसके बगैर पूरा जिस्म उसका ढांपा हुआ होना चाहिए। ये है 70 का ढांपना, ठीक है। और इसके बाद पांचवा फर्ज है वक्त का पहचानना। वक्त जो है ये फर्ज है। इन सलात कानत अलल मोमिनीना किताबन मौकूता, 5वें सिपारे की ये है करीमा है सूरह निसा की, उस्ताद से देख लेना, मैंने इसका मैंने भी कर दूं। कुछ लोग आजकल का क्या करते हैं, 12 बजे या 1 बजे उन्होंने बयान होता है ना सरगोदे, तो वो 12 बजे जनाब अलीना जोर की और असर की इकट्ठी नमाजें पढ़ रहे हैं। इकट्ठी नमाजें सिर्फ मैदान अरफात में, सिर्फ मैदान अरफात में, वहाँ जोर और असर की इमाम पढ़ाता है जो मुसाफिर होता है, और दूसरी मुज़दलिफा में। इसके बगैर कहीं भी इकट्ठी नमाज फर्ज नहीं, क्योंकि नमाज के ऊपर कुरान की नस्स कतई आई है कि नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। तो याद रख लें, ये 5वां फर्ज है वक्त। 6ठा फर्ज है किबला की तरफ रुख करना। आप किबला की तरफ रुख नहीं करेंगे ना, नमाज नहीं होगी। आप मसलन जाते हो ना यहाँ से सरगोदे, आप कालाबाग चले जाएं, वहाँ भी किबला पे मुश्तबी हो जाएगा। याद रखें, पूछना चाहिए भाई किबला किस तरफ है, ठीक है ना। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो पूछिए वहाँ किबला किस तरफ है, तो जो कोई बताने वाला आपको बता दे भाई किबला उस तरफ है, उधर आप मुँह करके नमाज पढ़ लेंगे। अब कदूरी शरीफ का ये मसला है, कदूरी शरीफ का है ना, एक बंदे ने कोई बताने वाला है नहीं, मसलन वो खड़ा है वो करक वाले पहाड़ों के ऊपर, इधर जाओ ना तो आगे पहाड़ है, वहाँ कोई पता ही नहीं था, भाई किससे पूछे। उसने तहरी की, तहरी में पता है सट लगा, अपनी गालिब गुमान कोशिश की कि किबला इस तरफ है। अब बेटे सारे समझ लो कभी तुम्हारे साथ ये मसला पेश आएगा, फिर वहाँ याद रखोगे भाई बिलाल हमने पढ़ा था, ये मसला सुना था, सोने नमाज हो जाए, यही तो सोने मिलाद वाले नबी की जिक्र है, ठीक है ना। तो जब आप वहाँ खड़े हैं, कोई बताने वाला आपको नहीं कि किबला किस तरफ है, तो फिर आप अपनी पूरी स्ट्रगल करें कि भाई किबला इस तरफ है। आपने नमाज शुरू कर दी है,
جب آپ نے 4 رکعت والی مثال 2 رکعت والی آپ پڑھ رہے تھے تو جب آپ پہنچے نا دوسری رکعت کے کھڑے ہوئے الحمدللہ رب العالمین شروع کی نا، دور سے بندے نے بتایا او بھائی قبلہ تو ادھر ہے، تو منہ ادھر کر کے کھڑا ہے، وہیں پھر جائے، وہیں نماز کے اندر پھر جائے۔ جو بندہ آپ کو مقامی بتا رہا ہے نا اس کے کہنے پہ عمل کریں اور وہیں پھر جائیں۔ جو رکعت آپ نے پڑھ لی ہے سٹرگل کر کے وہ ہو گئی، اگلی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آگے چلنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے پکا حضوری کا، میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی، ایک بعض دفعہ پیش آتا ہے نا، یہاں سے آپ لاہور گئے، لاہور میں جا کے آپ نے نماز تو پڑھ رہے تھے، آپ نماز پڑھ لی، اوپر کی طرف سے بندہ دیکھتا وہ صاحب بھائی یہ تو نماز قبلہ تو ادھر تھا، تو ویسے منہ کر کے کھڑا تھا، تو نماز میں آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو قبلہ کی طرف، اب آپ کیا کریں گے؟ قدوری کا پکا مسئلہ، چونکہ آپ نے اپنی سٹرگل پوری کر بتانے والا کوئی نہیں تھا نا، جو آپ نے پوچھا نہیں تو پھر تو غلطی ہے، پھر اثر لگانی پڑے گی۔ اگر پوچھا نہیں، لوگ موجود تھے مقامی، آپ نے غلط پڑھی ہے، اب نماز لوٹانی پڑے گی، لیکن آپ کوئی بندہ نہ تھا جس سے آپ پوچھتے، تو اب آپ نے سٹرگل کر کے نماز شروع کی، اس نے کہا بھائی آپ نے تو منہ لمبے ادھر کر لیا جنوب کی جانب، آپ نے کرنا قبلہ کی طرف وہ تو کیا ہی نہیں۔ اب شریعت کہتی ہے آپ نے جو سٹرگل کر کے نماز شروع کر دی، اس کا اب اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نماز آپ کی ہو گئی، سمجھائیے نا؟ اچھا اب آگے جناب قبلہ کی طرف رخ۔ آخری فرض ہے، 7واں فرض ہے، وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کر کے نا اس کے بعد کیا کہنا شاہ نماز اندر والے فرض میں نسامہ یہ نہ نسامہ۔ چلو آہستہ تھوڑے سے میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں، یہ تو 60 فرض باہر والے ہیں، میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا۔ دوسرا فرض ہے کپڑوں کا پاک ہونا، ٹھیک ہے؟ تیسرا فرض ہے جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھا فرض ہے 70 کا ڈھانپنا، یہ جو چھپانے والا حصہ ہے نا اس کو چھپانا، ٹھیک ہے؟ چوتھا فرض یہ ہے 70 کا ڈھانپنا۔ اور 5واں فرض ہے وقت کا پہچاننا۔ چھٹا فرض ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ 7واں فرض ہے نیت کرنا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ میں اکثر دیکھتا ہوں میرے پیچھے ایک بندہ تکبیر پڑھتا ہے اور وہ نا میں تو الحمدللہ رب العالمین شروع بھی کر چکا ہوں، تو وہ پیچھے جو کھڑا تو سنائی دیتا ہے، تو وہ بھی کر رہا تھا 4 رکعت نماز، 5 رکعت نماز، 6 رکعت نماز، 7 رکعت، 8 رکعت تک وہ جاتا ہے اور اسی پہ کہتا ہے۔ یہ نہیں کرنا، نیت یاد رکھو۔ میں آپ کو قدوری کے الفاظ سنا دیتا ہوں، مجھے یاد ہے الحمدللہ، اور یہ ہے کہ عقد القلب علی الفعل، کہ کسی کام کے کرنے پر اپنے دل کو تیار کر لینے کا نام نیت ہے۔ مثلا آپ عشاء کی نماز ابھی پڑھنے آئے ہیں نا، آپ کے دل میں کیا تھا کہ میں 4 رکعت نماز فرض عشاء کے پڑھنے جا رہا ہوں، یہی ہے نا؟ یہ آپ کے دل میں یہی نیت تھی نا؟ ماشاءاللہ عشاء کی نماز ہم پڑھنے آئے ہیں، یا فجر کی آپ آؤ گے تو کیا نیت ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز فرض امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں، یہی تو نیت ہے، یہی نیت ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ آپ کہتے ہیں تو آپ اتنا کر لیں 2 رکعت نماز فرض فجر کے پیچھے امام صاحب کے اللہ، بس اتنی سی بات ہے، صرف 2 رکعتیں اور اس نماز کا نام، اور پیچھے امام کے آپ ہیں، پیچھے امام کے نہیں ہے بولا۔ دیکھو نا ہم کہتے ہیں خاص نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ویکھتا نہیں پہ بھئی خاص نیت کرتا پہ یہ کہڑی کرتا ہے، اوپر سے خاص نیت اور اندر جناب کے آگے وہ اپنی دکان پہ کھڑا ہو یا بازار میں پھر رہا ہو تو اللہ پاک جانتا نہیں۔ اس واسطے یاد رکھو لمبی چوڑی نیت کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے، سیدھی سادھی نیت، 2 ڈیڑھ فرض پڑھنے ہوئے نا، 4 رکعت نماز فرض ظہر کی نماز دنا تے کوچ رکعت دنا اور پیچھے امام صاحب کے اللہ پر، اگر آپ امام بس مختصر سی نیت، اس کے بعد آپ سنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تکبیر اولیٰ کون سی تکبیر ہوتی ہے شامل؟ جو امام کہتا ہے نا اللہ اکبر کہنے کے بعد جب تک وہ قرات شروع نہیں کرتا اور مجھے الحمدللہ رب العالمین اونچی آواز ہے، اس وقت تک تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کے ساتھ ملنے کا ثواب رہتا ہے،
اور ثواب بھی سن لو، کوٹا مت خان والو ثواب سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسری طرف پہلی تکبیر کے ساتھ ملنے کا ثواب رکھ لو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ ثواب پوری کائنات پہ بھاری ہو جائے گا، پوری کائنات آسمان زمین سب کچھ جو کچھ اے ٹو زیڈ جو کچھ ہے نا یہ سب کا سب ایک طرف رکھو، ایک طرف تکبیر اولی کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ حضرات محترم سب سے پہلے تکبیر اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد نماز کے اندر دوسرا فرض ہے قیام۔ ہوں ایک خاص مسئلہ چھوڑنا بھائی اپنی زبان ہے چھوڑ کے نہ، بس میں آگے زیادہ تفصیل سے نہیں بتاؤں، ایک مسئلہ تفصیل سے بتا دوں۔ اس پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ اکبر، نیت نال اللہ اکبر زبان ربک فکبر، قرآن میں ہے تکبیر کرو، اور یاد رکھو دو الفاظ کے ساتھ نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر یا اللہ الکبیر، ٹھیک ہے نا، اللہ واللہ اکبر، یہ تین الفاظ ہیں لیکن یہ دو میں نے آپ کو بتائیں۔ اللہ اکبر اگر یہاں اس نے کہا نمازی نے سبحان اللہ، نماز شروع کر دی، نماز نہیں ہوگی، یہ سن لو میری بات، نماز صرف شروع کیسے کرنی ہے؟ اللہ اکبر یا اللہ الکبیر، ان دو الفاظ کے ساتھ وہ شروع ہو سکتی ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی تعریف ہے، لیکن نماز شروع نہیں ہوگی۔ اچھا اللہ اکبر کے بعد دوسرا فرض کیا ہے نماز میں؟ قیام۔ اور سن کے نا نمازی یہ مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، ادھر امام صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، تو سونا کنا بھائی امام تک گیا رکوع سمجھ لیا نا، گھٹنے لگے تو سجنا وہیں سے ایسے وہاں سے داخل ہوا نا نمازی، جلدی جلدی بھائی پہلی رکعت کو چھوڑنا نہیں، وہیں سے جھکتے جھکتے سیدھا امام کے ساتھ مل گئے۔ اسی طرح کرتے ہیں نا، کیا رہ گیا مجھے بتاؤ؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑی دیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اللہ اکبر کے بعد کھڑا ہونا فرض ہے، اور اگر کوئی اللہ اکبر جھکتے جھکتے امام کے ساتھ مل گیا تو اس کا قیام رہ گیا، فرض رہ گیا، جب فرض رہ گیا تو نماز کہاں سے ہوئی؟ کوئی سمجھ آئی نہیں سارا مسئلے بھی؟ ٹھیک ہے ہوں سنائے آخری مسئلہ، میں بھائی بس اس سے اتفاق کریں نا انشاءاللہ اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یاد رکھو 2 سجدے نماز کے اندر فرض ہے، 2 سجدے نماز کے اندر فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے اور 2 سجدے بھی فرض ہیں۔ سجدے کے اندر یاد رکھا ہے 7 فرض ہیں، سجدے کے اندر کتنے فرض ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کے سونے نبی کا فرمان ہے اسجدوا علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے؟ 7۔ سنا ہے 7 ہڈیاں تیرے کے لیے، متھا اور نک، یہ 2 جو ہے نا یہ ایک ہڈی ہے، ایک ہڈی شمار ہوتی ہے ماتھا اور ناک، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا زمین پہ رکھنا، کتنے ہو گئے؟ 3، یہ 1 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 3۔ تیسرا فرض ہے اس کے بعد دونوں گھٹنوں کا زمین پہ رکھنا، کتنے ہو گئے؟ 3 اور 2، یہ 2 ہے نا، 3 اور 2 5۔ اور اس کے بعد اگلا فرض ہے دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا زمین پہ لگا رہنا، انگوٹھے لگے یا اس کے ساتھ والی ایک ایک انگلی، دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی، اونلی 1 ٹھیک ہے نا، یہ پاؤں زمین پہ لگی رہنا فرض ہے۔ 3 کا لگا رہنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، 3 کا لگا رہنا اس طرح پیٹ لگے اس طرح، یہ واجب ہے۔ ساری انگلیوں کا زمین پہ لگا رہنا سنت ہے۔ اگر غیر نمازی کی یاد رکھنا انگوٹھا بھی پیر اس طرح اٹھے پہنے اس طرح رکھنے نا، وہ ایسے رکھ کے پاؤں پڑا ہے سجدے میں، اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ 7 ہڈیاں تو سجدہ نہیں ہویا، 2 ہڈیاں 5 ہڈیاں تو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر سن لو 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ ناک اور ماتھا 1،
دو ہاتھ کتنے ہو گئے 3، دو گھٹنے کتنے ہو گئے 5، دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی یا انگوٹھے کا زمین پہ لگا رہنا فرض، کتنے ہو گئے 7۔ اگر دونوں پاؤں اس کے زمین پہ انگلیاں ایسے لگی ہوئی نہیں اور ایسے اٹھا کے اس نے رہی ایسے پاؤں کر رہا تو اس کا سجدہ ہوگا نہیں، سجدہ ہوگا۔ اب رہا معذوری، معذوری سمجھے، نماز کے اندر قیام تو فرض ہے، فرض ہے نا قیام، نماز کے اندر قیام کیا ہے فرض ہے، لیکن ایک بندہ جب معذور ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا، معذوری اور چیز ہے۔ اسی طرح کچھ وقت بڑھاپے میں ایسا آ جاتا ہے کہ یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں جن میں فلیکسیبلٹی لچک ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ایسا بڑھاپے میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے نا، بڑھاپے میں مسئلہ پیش آ گیا ہے تو وہ بندہ شریعت میں معذور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ شریعت میں معذور ہے، اور معذور کے لیے کیا ہوتی ہے معافی ہوتی ہے۔ لیکن جان بوجھ کے انگلیاں کے سرے جو ہیں زمین پہ نہیں لگائے اور سجدہ کیا، سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام نہیں، یہ ریکارڈ ہو کر اپلوڈ کریں، اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی ہیں، ذاتی ہیں، جو یہی کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لائیو ہو تو پھر وہ اور زیادہ۔ تو الحمدللہ اللہ جل شانہ حضور کا میلاد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا میلاد اس کا نام بھی ہے کہ ہم اپنی نماز سے نگاہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کچھ نماز کے مسائل کا پتہ چلا ہے، کوئی مزہ آیا یا نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوش بیٹھے ہیں آپ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، اور نماز انسان کو وہاں پہنچاتی ہے۔ تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، سونے نبی کی معراج، تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ بہرحال میلاد کے سلسلہ میں ایک میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر ختم کرتے ہیں، کیونکہ سونے کا میلاد بھی ہے اور وہ آپ سننا بھی چاہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے تشریف فرمائے، اسی طرح جرمٹ لگا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ایک پیارے نبی کا پیارا یار بڑے انداز میں چل رہا تھا۔ وہ کیسا انداز تھا ایمان والو، ذرا غور کرو کہ وہ بندہ جو تھا اپنی کونیوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے دیکھا کہ باہر گلی پہ نا وہ تو صحیح چل رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے ایسے چل کے آ رہا ہے، کونیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا او میرے یار تجھے کیا ہو گیا، کیوں کونیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آ رہا ہے؟ عرض کی والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلف والے، علم نشرح کے سینے والے محبوب، اور پیارے سونے والعصر کے زمانے والے محبوب، میرے محبوب میرے اپنی ایک ایسی بات ہے جو میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ یہ میں کیوں چل رہا ہوں؟ یہ میری ایک ایسی راز کی بات ہے جو میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج ذرا بتا دے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا ظالم انسان تھا، میں بڑا ظالم انسان تھا، میں بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا، بچیوں کو آپ کی تشریف آوری سے ماقبل میں بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ بچی پیدا ہوتی تھی نا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس بچی سے پوچھا جائے گا نا قیامت والے دن، او معصوم بچی کس گناہ کے بدلے انہوں نے تیرے اوپر ظلم کیا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب بچی کی بات وہ سنتے ہیں نا کہ تیری بچی گھر میں پیدا ہوئی ہے، ایسے ظالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، اور یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپاتا پھرتا تھا، ایمسکہ علی ہون
ام یدسو فی التراب، کہ میں اس کو زندہ چھوڑوں تو میری ناک کٹ جائے گی، یا میں اس کو مٹی کے اندر جا کے نا یہاں تک دفن کر کے آیا۔ سوال کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے سلسلہ میں باہر گیا ہوا تھا، میں لوگوں کی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا، لیکن جب گھر میں آیا تو میرے گھر میں ایک معصوم بچی، یعنی 2 سال کا پیریڈ گزر گیا نا، اس کے گھر گیا، بچی بیوی جو تھی امید سے تھی، پھر بچی پیدا ہوئی اور اس کے بعد 2-3 سال عرصہ گزر گیا۔ جیسے وہ آیا تو اس نے کیا دیکھا، ایک معصوم بچی گھر میں کھیل رہی ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا، میری بچی دوڑتی ہوئی اس نے آ کے میرا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد میرے ساتھ کبھی تو میرے کپڑوں کو چومتی ہے، کبھی میرے ہاتھ کو چومتی ہے، کبھی میرے جسم کو چومتی ہے۔ جا کے میں بیٹھا ہی تھا کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں لوگوں کی بچیاں زندہ درگور کیا کرتا تھا، آج بچی میرے گھر میں آ گئی، اپنی بچی کو اگر میں نے زندہ درگور نہ کیا لوگوں کے سامنے میں کیا کہوں گا، میری ناک کٹ جائے گی، لوگ مجھے بیزتا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو ناراض کرتے تھے اور لوگوں کو ناراض نہیں کیا کرتے تھے، ایسا ظالم اور صفات قسم کا وہ ایسے لوگ تھے جناب علی۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے بیوی کو کہنے لگا میں کچھ کھاؤں گا نہیں، میں کچھ پیوں گا نہیں، میں صبر نہیں کرتا، بیٹی کو تیار کر، اس بیٹی کو میں نے ابھی جنگل میں لے جانا ہے، جنگل میں لے جا کر میں اس کو دفن کروں گا، یہاں تک گڑھا کھود کر اس کو دفن کروں گا اور جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤں گا، درندے اس کو نوچ لیں گے، کھا جائیں گے۔ بیوی میری منتیں کرنے لگی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، یاد رکھو، ماں کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو مار سکتا ہے، ماں اوپر اپنی جان دے دے گی لیکن بچے کو نہیں مارنے دے گی۔ جس ماں نے ہمیں پیارا ہے، اللہ کی قسم ہمارے خالق نے 70 گنا ماں سے زیادہ ہمیں پیارا ہے۔ ماں نہیں چاہتی کہ میری بچی کو کوئی مار دے، رب کیسے چاہے گا کہ میرے بندے کو کوئی آگ میں ڈال دے، یہ تو ہم آگ میں خود جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سونے نبی نے کتنا پیارا ہے، ہمیں رحمت للعالمین محبوب نے ہمیں رہنے کا سلیقہ بتا دیا، ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ اے میرے پیارے امتی، تو رب کو یاد کر، میرا رب تجھے یاد کرے گا، تو رب کو یاد کر، میرا رب تجھے یاد کرے گا۔ تو 1 قدم چل کے آئے گا، میرا رب 10 قدم تیرے لیے چل کے آئے گا، تو آہستہ چل کے آئے گا، میرا رب کی رحمت دوڑ کے تیرا آگے استقبال کرے گی۔ تو ماں جو ہے میری منتیں کر رہی ہے کہ اے میرے خامن، ہماری بچی ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے، اس کو نہ لے جا، اس کو زندہ دفن نہ کر، لیکن میں نے کچھ نہیں مانا، میں نے ہاتھ میں رسی لی، میں نے ہاتھ میں جناب علی گھینٹی لی، میں لے کے چل پڑا، بچی میرے ساتھ چل رہی ہے، بچی کو میں نے ہاتھ سے پکڑا، وہ میرے ساتھ چل رہی ہے، میرے ساتھ اپنی ننھی زبان میں باتیں کر رہی ہے، پوچھتی ہے کہ ابا ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں بڑا ظالم تھا، میں نے اپنی بچی کی باتوں پہ کان نہ دھرا، میرے اوپر ایک بھوت سوار تھا، حرام سوار تھا، خونی تھا، خون کا ایک مرکز تھا جو میرے اوپر سوار تھا، میں جنگل میں بچی کو لے گیا اور جب میں اسے گڑھا کھود رہا تھا، میرے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی تھی، میری معصوم بچی وہ مٹی جھاڑ رہی تھی۔ ایمان والوں غور کرو، یہ ہمارے نبی سے پہلے زمانہ تھا، یہ نبی سے پہلے صفات قسم کے لوگ تھے، ظالم قسم کے لوگ تھے۔ یا رسول اللہ، میرے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی تھی، میری بچی جھاڑ رہی تھی اور مجھے میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، بڑے پیارے انداز میں بول رہی تھی، لیکن میرے دل میں ذرا پر بھی رحم نہ آیا، اور میں نے جب گڑھا کھود دیا، میں نے بچی کو دفن کیا، جب میں دفن کر کے واپس چلنے لگا جنگل بیابان میں، تو اپنی دوسری زبان میں کہتی ہے بابا تو مجھے یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یا رسول اللہ، اس بچی کو، میں اپنی بچی کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے آیا اور وہاں اس کو آئے جنگلی جانور نوچ کے کھا گئے، اس قسم کے ہم ظالم انسان تھے، مگر سونے محبوب آج آپ کے میلاد کی برکت سے اللہ نے ہمیں اتنا نرم دل عطا فرما دیا ہے۔ آج آپ دنیا میں آئے نا،
آپ کے آنے سے اللہ نے ہمیں اتنا نرم دل بنا دیا ہے کہ ہم قدموں کے ساتھ اس لیے نہیں چلتے کہ جہاں سونے نبی کے قدم لگے ہیں وہ ہمارا قدم نہ لگ جائے. یہ ہے سونے نبی کی آمد. اللہ نے اس سستیاں لیتی ہوئی مخلوق پر ترس کیا. ماں کو اپنا مقام ملا، بہن کو اپنا مقام ملا، بیٹی کو اپنا مقام ملا. اس طرح ماں کے قدموں تلے جنت بتائی. جو بیٹی کی پرورش کرے گا اس طرح جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اور فرمایا جو بہن کے سر پہ ہاتھ رکھے گا میں محمد رسول اللہ اس کی شفاعت کروں گا. یہ ہے سونے نبی کی آمد، آپ کا میلاد. اللہ کی قسم آپ کے آنے سے دنیا کو زندگی ملی ہے. دیکھو مائیں بہنیں بیٹیاں جو نہ ہوتی تو ہم کہاں سے آتے ہیں؟ اور یہ کبھی آپ نے اس بات کا بہنیں بیٹیاں اور مائیں دنیا کی رونق ساری تو ان سے ہے. اگر ماں نہ ہوتی تو بیٹا کہاں سے آتا؟ ٹھیک ہے. اس واسطے اگر ہم دنیا میں ہیں اور ہم رونقوں میں ہیں، ہمارے گھر آباد ہیں اور آج بیٹیوں کی ہم عزت کرتے ہیں، ماں کی عزت کرتے ہیں، تو یہ سب سونے نبی جناب محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. کوٹ احمد خان والے خوش نصیب لوگوں، سونے نبی کا آج آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں میلاد سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے امام صاحب کی مدد کرے. مفتی صاحبان ماشاءاللہ انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ، یہ تو خود جانتے ہیں ان کے سامنے یہ مسئلے بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن میں نے سارے مسئلے آپ حضرات کے لیے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سونے نبی کا خدا آل سنت کو آباد رکھے، خدا آل سنت کو آباد رکھے، ہمارے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. چلو قرآن جفر صاحب نے آپ مسئلے سنائے نا، تو کل مفتی صاحب انشاءاللہ اور انداز میں آپ کو تقریر سنا دیں گے اور مقرر آئیں گے اور انداز میں. آپ یہاں نہیں ہوگا تو وہاں دوسری مسجد میں آپ انشاءاللہ خوبصورت اشعار کی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، ہم سب کا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آل سنت کو آباد رکھے. خدا آپ کے امام صاحب کو، آپ کے علماء کرام کو، آپ میلاد منانے والوں کو آباد رکھے. خدا آل سنت کو آباد رکھے، ہمارے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. مصطفیٰ جانے احمد تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت ملا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت ملا. جن کے آنے